اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع يسمع لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، اور جس میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو اہل علم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اولو الامر سے مراد ہے اولو الفقہ والدین، جو دین کے اندر فقہ، دین کے اندر مہارت، دین کے اندر سمجھ حاصل کرنے والے ہیں، ان کی بات مانو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ایک چھوٹا سا میں نے ٹکڑا پیش کیا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمع یسمع لک، سنو تمہاری سنی جائے گی، مانو تمہاری مانی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ رب العزت نے باقی انبیاء میں سے مجھے 6 چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبی، کہ اللہ رب العزت نے یہ 6 چیزوں میں مجھے باقی انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ ان 6 میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دی۔ لفظ ایک ہوتا ہے، اس کے معنی کئی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ رب العزت نے اس شریعت کو، اس قانون کو، اس آئین کو قیامت تک کے لیے چلانا تھا، تو قیامت تک کے جتنے بھی مسائل آنے تھے وہ مسائل اس کے اندر آ گئے، اس لیے جوامع الکلم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب اپنی اطاعت کی بات کی، رسول اللہ کی اطاعت کی بات کی، آگے اولو الامر منکم کہا۔ یہ اولو الامر منکم کہنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم جو دیے ہیں، ان سے یہی لوگ مسائل نکال کر امت کو بتائیں گے۔ اب اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ بس قرآن اور حدیث کو ہی مانو، تو قرآن اور حدیث میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو پوشیدہ ہے ضرور قیامت تک کے مسائل ہیں، لیکن وہ پوشیدہ ہے، ہر عام بندے کو نظر نہیں آتے ہیں، اور فقی جو ہوتا ہے ان مسائل کو نکال کے دے دیتا ہے۔ اس پر ایک مثال دوں تاکہ بات سمجھ میں آ سکے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حائضہ عورت جو حیض کی حالت میں ہو، اگر وہ کسی چیز کو چھو لے، یعنی جیسے روٹی بنا لے یا اور کوئی کام کر لے، تو وہ چیز جو ہے وہ ناپاک بن جائے گی یا پاک ہی رہے گی؟ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے چھونے سے ناپاک نہیں بنے گی۔ دلیل کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہیں، مسجد سے یوں سر مبارک باہر نکالتے ہیں، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو لیتی ہے۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ چھونے سے ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
کہ روزے کی حالت میں بیوی کو اگر شوہر ڈانٹتا ہو کیا وہ نمک چیک کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کر سکتی ہے۔ دلیل؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ غسل کی ضرورت پڑی وہاں پانی میٹھا تھا، میٹھے پانی سے انہوں نے غسل کیا، کلی بھی کی۔ لیکن بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ سمندری پانی ہوتا ہے یا جیسے ہمارے یہاں پانی ہے کھارا پانی ہوتا ہے، اب وہاں پہ بھی غسل کرنے والا کلی کرتا ہے، تو کلی کرنے کی وجہ سے اس پانی کا ذائقہ اس کی زبان پر محسوس ہوتا ہے، محسوس ہونے کی بنیاد پر اس کا روزہ نہیں جاتا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح اگر شوہر اسے ڈانٹتا ہو، مجبوری ہو، اس کے تحت وہ نمک کو چیک کر سکتی ہے۔ چیک کرنے پر ذائقہ تو لگا ہے لیکن یہ چیز اندر نہیں گئی ہے، اس وجہ سے اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم بنایا۔ ہاں اس پر مجھے یاد آیا چند سال پہلے میں نے یہی آیت پڑھی اور اسی آیت پر میں نے گفتگو کی، تو ایک بندے نے بعد میں مجھ سے سوال کیا کہ اللہ نے آگے بھی قرآن میں کہا ہے۔ میں نے کہا کیا کہا ہے؟ کہا آگے اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے بیچ میں جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو پھر واپس رجوع کرو اللہ اور رسول کی طرف سے۔ تو اس وجہ سے کہ 4 ائمہ ہیں، ائمہ کے اندر اختلاف ہے، ہم نے سیدھا رجوع کر دیا اللہ کی طرف۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ آپ کو حکم؟ یہ حکم ہے فقہائے کرام کو، جو اولو الامر ہے ان کو حکم ہے کہ اولو الامر کے اندر اگر اختلاف ہو جائے، جو فقیہ ہے، دین میں سمجھ حاصل کرنے والا ہے، تو اس کو رجوع کرنا چاہیے، ہمیں نہیں۔ ہم رجوع کریں گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو بہرحال یہ تو جوامع الکلم پر میں نے گفتگو کی۔ اب آگے جو میں نے حدیث پڑھی اس پر چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع یسمع لک، سنو تمہاری سنی جائے گی۔ آج ہم دیکھیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے، میری رائے کو مانا جائے، میری رائے بڑی ہونی چاہیے، لوگ میری مانیں، لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں نے سب سے بڑے اللہ کی مانی ہے یا نہیں۔ آج ہماری کیوں نہیں سنی جاتی؟ اس کی وجہ کہ ہم نے اللہ رب العزت کی سننا چھوڑ دیا تو مخلوق نے ہماری سننا چھوڑ دیا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اس کا اثر میں نے اپنے بچوں میں دیکھا یا اپنی بیوی میں دیکھا یا اپنے جانوروں کے اندر میں نے دیکھا۔ جب اللہ کی بات کو میں نے نہیں سنا، نافرمانی کی ہے، اللہ رب العزت نے دکھایا۔ تو اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کو سنیں، اس پیغام پر عمل کریں۔ سنتے تو ہے لیکن عمل کرنے والے بن جائیں، ماننے والے بن جائیں۔ جب مانیں گے تو پھر ساری کائنات ہماری مطیع ہو جائے گی۔ کیوں؟ میں نے رمضان سے پہلے شعبان میں ایک بیان میں کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو انسان کے لیے بنایا ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ ساری مخلوق ہماری تب بنے گی جب ہم اللہ رب العزت کے بن جائیں گے، اللہ رب العزت کو راضی کر لیں گے، ساری مخلوق ہم سے راضی ہو جائے گی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل سے کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے، پھر زمینوں پر اعلان ہوتا ہے، خشکی بحر و بر ہر جگہ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ وجہ کہ اس نے اللہ سے محبت کی اور ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کریں، اللہ رب العزت تم سے محبت کریں، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا۔ رسول اللہ سے تم محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب اللہ محبت کرے گا ساری مخلوق بھی تم سے محبت کرے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع یسمع لک، سنو تمہاری سنی جائے گی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی۔ اللہ رب العزت نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے
کہ انہوں نے بادشاہت کو چھوڑ دیا اور گودڑی پہن لی اور سمندر کے کنارے اور جنگلوں میں جا کے عبادت کرنے لگے۔ ایک دن ان کے قائم مقام جو بادشاہ تھا وہ گزرا، اس نے دیکھا کہ گودڑی پہنی ہوئی ہے، تسبیح کے دانے ہاتھ میں ہے اور اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے ابراہیم بن ادھم سے کہا وہ کیا زندگی تھی جب نوکر چاکر پیچھے گھما کرتے تھے، یہ کیا زندگی ہے فقیرانہ؟ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جو حکومت کرتے ہو ڈنڈے کے زور پر حکومت کرتے ہو، اور اللہ رب العزت نے مجھے جو فقیری میں کلندری میں جو حکومت دی ہے وہ تمہیں نصیب نہیں۔ یوں کہہ کر اپنی جس سوئی سے گودڑی سی رہے تھے وہ سوئی اٹھا کے سمندر میں ڈال دی اور پھر کہا کہ اللہ مچھلیوں کو حکم دو کہ میری سوئی واپس لا کر دیں۔ وہ بادشاہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم بن ادھم نے جیسے ہی کہا سمندر کی مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر کنارے پر آ گئی۔ کہا کہ مجھے یہ سوئی نہیں چاہیے، میری وہی سوئی چاہیے۔ ایک مچھلی نیچے جاتی ہے اور واپس وہی سوئی اپنے منہ میں پکڑ کے لا کے پیش کرتی ہے۔ تو کہا کہ وہ حکومت کیا حکومت تھی؟ یہ ہے اصل حکومت، میں نے اللہ کی سنی۔ اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کو مجبور کر دیا کہ وہ میری سنیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے جنگل میں گئے ہیں، سپہ سالار ہیں، جنگل کے باہر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ یہاں کے درندوں پرندوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئے ہیں، جنگل کو خالی کر دیا جائے، اگر نہیں کیا تو پھر یہ ہمارے اوپر بات نہیں ہوگی، ہمیں جو بھی ملے گا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شیر بھی وہاں سے اس جنگل سے نکلا، ہاتھی بھی نکلا، اور جتنے بھی وہاں پہ جانور تھے سارے کے سارے نکل گئے، جنگل کو خالی کر دیا۔ اس بات پر آج سائنسدان بھی آ کے رک جاتے ہیں کہ اس آواز کے اندر کیا جادو تھا کہ جس نے جنگل کے درندوں کو، فضا کے پرندوں کو اور زمین میں رینگنے والے سانپوں اور بچھوؤں کو مجبور کر دیا کہ وہ جنگل چھوڑ کے چلے جائیں۔ وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی اسمع یسمع لک، سنو تمہاری سنی جائے گی، مانو تمہاری مانی جائے گی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایسا مانا کہ جنگل کے درندے بھی ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہوائیں لیے پھرتی ہے، وجہ رسول اللہ کی بات کو سنا، اللہ نے کائنات کو مجبور کر دیا کہ ان کی بات سنی جائے۔ حضرت عمر بن عاص جب مصر پہنچتے ہیں، مصر کو فتح کرتے ہیں، تو مصر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو دریائے نیل بہتا ہے، سال کے اندر ایک بار اسے خوبصورت اور کنواری دوشیزہ لڑکی دلہن بنا کر اسے دینا پڑتا ہے۔ جب ہم اس کی بلی چڑھاتے ہیں، اس لڑکی کو سمندر میں ڈالتے ہیں، تو پھر اپنی یہ ہمیشہ کی طرح یہ بہہ پڑتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر اس خط کو پڑھتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمر بن خطاب امیر المومنین کی طرف سے یہ پیغام ہے دریائے نیل کے نام کہ اگر اپنی مرضی سے چلتی ہے تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ کی مرضی سے اگر چلتی ہے تو پھر چل۔ حضرت عمر بن عاص کو لکھتے ہیں کہ اس خط کو دریا کے اندر ڈال دینا۔ جب وہاں کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آج مسلمان بغیر بلی کے، بغیر دوشیزہ کی بھیڑ چڑھائے دریا کو واپس روانی دینا چاہتے ہیں، لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ خط زمین اس کے دریا کے اندر ڈالا جاتا ہے، دریا جیسے پہلے چلتا تھا اس سے بھی بڑھ کر چلنے لگتا ہے۔ یہی بات تھی نا اسمع یسمع لک،
اور ہم آج سوچتے ہیں کہ مسلمانوں پر حالات ہے، مسلمان پریشان ہے، کبھی سوچا پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ جب کہا میں نے الہی میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے الہی میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نام اعمال دیکھ۔ اپنے اعمال دیکھ، جب اعمال سنوریں گے، اللہ رب العزت قرآن میں وعدہ کر چکے ہیں کہ میں تمہیں خلافت دوں گا، زمین پر تمہارا استحکام ہوگا، شرط یہ ہے کہ تم مجھے اپنا بناؤ، میری سنو، پھر کائنات تمہاری سنے گی۔ کانپتی ہوئی زمین پر درہ مارتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمین کا زلزلہ رک جاتا ہے۔ کسی نے کہا نا کہ فتح کی وادیوں میں گونجی ہے اذان ہماری، رکتا نہیں تھا کہیں بھی سیل رواں ہمارا، اے آبجوئے دجلہ وہ دن یاد ہے تجھ کو، اترا جب تیرے کنارے کارواں ہمارا، میرے کارواں تھا خود اپنا میرے حجاز، اسی نام سے ہے باقی آرامی جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں ہے مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس بات پر کہ سنو سنی جائے گی، اس بات پر اس شعر میں ترمیم کریں، گر توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، تو آسان نہیں ہے مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ہاں اگر یہ بات ہے ہمارے اندر تو پھر آسان نہیں ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنے اندر، اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت کو لائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمع یسمع لک، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، تیری نگاہوں سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ۔ اے مرد خدا، اگر تجھے یہ قوت نہیں حاصل، جا کسی غار میں مسکینیوں، محکومیوں، نومیدی جاوید جس کا یہ تصور ہو اسلام کلیجا۔ صوفی کو جو ہے سجدے میں لذت ناداں سمجھ بیٹھا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تو دوستو یہ بات جبھی ہو سکتی ہے، ہماری پریشانیوں کا، مشکلوں کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی سنیں، پھر ساری کائنات ہماری سنے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب کوئی ایسا پانی پڑھ کے دے دو، کوئی ایسا تعویذ دے دو، اولاد نہیں مانتی ہے۔ کسی نے کچھ کرا دیا، بیٹے کی بیوی نے اس پر کچھ کرا دیا۔ دوستو کسی نے کچھ نہیں کرایا ہوتا ہے، 99%۔ یار جنات کیا فری بیٹھے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جنات نے پریشان کیا ہے، اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جنات سے زیادہ ہم انسانوں نے انسانوں کو پریشان کیا۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے اعمال دیکھ کر پھر یہ چیزیں ہوتی ہے۔ شیاطین جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں یا جنات جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے اعمال دیکھتے ہیں کہ یار اس کے اعمال ہی ایسے ہے، چلو اس کو پھر چسکا لگا دیں۔ ہم اپنے اعمال درست کریں، کوئی ہمیں پریشان نہیں کرے گا۔ تسبیحات کی پابندی کریں، اللہ رب العزت کی سنیں، رسول اللہ کی سنیں، پھر ساری کائنات ہماری سنے گی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع یسمع لک، سنو تمہاری سنی جائے گی، مانو تمہاری مانی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ماننے والا بنائے، اللہ رب العزت ہمیں سننے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔